اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ذُكِرَ اللَّفْظُ ہا ہونا دون النظم جریاً علی الاصل وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هذه الأقسام ليست مختصة بالكتاب بل يجري في جميع كلمات العرب وإنما ذكر النظم في التقسيمات رعاية للأدب لأن النظم في الأصل جمع اللؤلؤ في السلك بخلاف اللفظ فإنه في اللغة الرمي وأما ذكر كلمة كل فإنه وإن كان مستنكر في التعريفات في اصطلاح المنطق ولكن القصد ها هنا لبيان الاضطراد والضبط وهو انما يحصل بلفظ کل، یعنی اور مصنف نے یہاں لفظ ذکر کیا نہ کہ نظم اصل پر چلتے ہوئے، اور اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ اقسام کتاب کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ تمام کلمات عرب میں جاری ہیں، اور تقسیمات میں نظم کا ذکر ادب کی خاطر کیا گیا ہے کیونکہ لغت میں نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں، برخلاف لفظ کے کہ لغت میں اس کے معنی پھینکنے کے ہیں، اور کلمہ کل کا ذکر منطق کی اصطلاح میں اگرچہ برا ہے لیکن یہاں تعریف کو جامع اور معنی بیان کرنا مقصود ہے اور یہ لفظ کل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ بطور تشریح کے چند باتیں پیش ہیں کہ اس عبارت میں دو اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر کیے گئے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے خاص کی تعریف میں لفظ ذکر کیا ہے اور حالانکہ تقسیمات میں لفظ کا ذکر نہ کر کے نظم کا ذکر فرمایا تھا۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ لفظ کا ذکر اصل ہے، پس اصل کی رعایت کرتے ہوئے لفظ کا ذکر فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اقسام کتاب اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ تمام کلمات عرب میں جاری اور ساری ہیں، پس جب یہ اقسام کتاب اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہیں تو ادب کی خاطر نظم کا ذکر کرنا بھی ضروری نہ ہوگا، مگر چونکہ تقسیمات کی تمہید کے موقع پر وہو اسم للنظم والمعنی کتاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے وہاں ادب کی خاطر نظم کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ لغت میں نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں جو اچھے معنی ہیں اور لفظ کے معنی پھینکنے کے ہیں جو برے معنی ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ خاص کی تعریف کرتے ہوئے ماتن نے کلمہ کل کا ذکر کیا ہے اور کلمہ کل افراد کے احاطہ کے لیے آتا ہے نہ کہ بیان ماہیت کے لیے، حالانکہ تعریف ماہیت کے ذریعہ کی جاتی ہے نہ کہ افراد کے ذریعے، پس مقام تعریف میں کلمہ کل کا ذکر کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تعریفات میں کلمہ کل کا ذکر مناطقہ کے اصطلاح میں اگرچہ ناپسندیدہ اور برا ہے مگر تعریف کو جامع اور معنی کرنے کے لیے اصولیین کے نزدیک کلمہ کل کا ذکر پسندیدہ اور حسن ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک کی اصطلاح میں پسندیدہ ہو اور دوسرے کی اصطلاح میں ناپسندیدہ ہو، پس خاص کی تعریف میں کلمہ کل کے ذکر سے اہل اصول پر کوئی اعتراض واقع نہ ہوگا۔ اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ خُصُوصَ الْجِنْس او خصوص النوع او خصوص العین تقسیم للخاص سے بعد بیان تعریف ہی الخصوص الذي يفهم في ضمن الخاص اما ان يكون خصوص الجنس بأن يكون جنسه خاصا بحسب المعنى وان يكن ما صدق عليه متعددا او خصوص النوع على هذه الوتيرة او خصوص العین ای الشخص المعین وهذا اخص الخاص والجنس عندهم عبارة عن کلیین مقبول على کثیرین مختلفین بالاغراض دون الحقائق
کما ذهب الیہ المنطقیون والنوع عندهم کلی مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض دون الحقائق کما ہوا رعی المنطقیین فهم انما یبحثون عن الاغراض دون الحقائق فرب نوع عند المنطقیین جنس عند الفقہاء کما یظہر عن الامثلۃ التي ذکرها بقولہ. یعنی اور خاص الجنس ہوگا یا خاص النوع یا خاص العین. خاص کی تعریف کے بیان کے بعد اس کی تقسیم کا بیان ہے، یعنی وہ خصوص جو خاص کے ضمن میں سمجھا جاتا ہے یا تو خصوص الجنس ہے، بئی طور کی معنی کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہو اگرچہ اس کا مصداق متعدد ہو، یا خصوص النوع ہو اسی طریقہ پر، یا خصوص العین ہو یعنی معین شخص ہو، اور یہ اخص الخاص ہے. اور اہل اصول کے نزدیک جنس ایسی کلی کا نام ہے جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر محمول ہو، نہ کہ بالحقائق پر، جیسا کہ مناطقہ کا مذہب ہے. اور اصولیون کے نزدیک نوع ایسی کلی ہے جو کثیرین متفقین بالاغراض پر محمول ہو، نہ کہ بالحقائق پر، جیسا کہ مناطقہ کا خیال ہے. پس اہل اصول اغراض سے بحث کرتے ہیں، حقائق سے بحث نہیں کرتے. پس بسا اوقات مناطقہ کے یہاں جو نوع ہوتی ہے وہ کہا کے نزدیک جنس ہوتی ہے، جیسا کہ ان مثالوں سے ظاہر ہے جن کا ذکر ماتن نے بذات خود کیا ہے. یہ عبارت کا ترجمہ ہوا. اس عبارت کی تشریح یہ ہے کہ صاحب نور الانوار کہتے ہیں تو ہوا اما یکونا میں ہوا ضمیر کا مرجع وہ خصوص ہے جس پر سابق میں مذکور لفظ خاص دلالت کرتا ہے. گویا مصنف نے خاص کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم کی ہے. چنانچہ فرمایا ہے کہ خصوص کی 3 قسمیں ہیں. خصوص جنس یعنی معنی کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہو اگرچہ اس کا مصداق متعدد ہو. خصوص نوع یعنی معنی کے اعتبار سے اس کی نوع خاص ہو اگرچہ اس کا مصداق متعدد ہو. خصوص عین یعنی معین شخص ہو. یہ تیسری قسم اخص الخاص کہلاتی ہے. شارح فرماتے ہیں کہ اصولیین اور مناطقہ کے درمیان جنس اور نوع کی تعریف میں قدر اختلاف ہے، اور وجہ اختلاف یہ ہے کہ اصولیین اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں اور مناطقہ حقائق سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ اہل اصول کا مصداق مقصد احکام کی معرفت ہوتا ہے اور مناطقہ کا مقصد حقائق کی معرفت. پس اصولیین کے نزدیک جنس اور نوع کی تعریف یہ ہوگی کہ جنس وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی غرض الگ الگ ہو، اور نوع وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی غرض ایک ہو. اور مناطقہ کے نزدیک جنس وہ کلی ہے جو ایسے افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت الگ الگ ہو، اور نوع وہ کلی ہے جو ایسے افراد پر محمول ہو جن کی حقیقت ایک ہو. اس اختلاف کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوگا کہ مناطقہ کے یہاں ایک چیز نوع ہے مگر اصولیین کے نزدیک وہی چیز جنس ہے. مثلا انسان مناطقہ کے نزدیک نوع ہے اور اصولیین کے نزدیک جنس ہے. مصنف فرماتے کا انسان و رجل و زید فالانسان نظیر خاص الجنس فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض فإن تحته رجل وامرأة والغرض من خلقة الرجل هو كونه نبيا وإماما وشاهدا في الحدود والقصاص ومقيما للجمعة والأعياد ونحوه. والغرض من المرأة كونها مستفرشة آتية بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلك. والرجل نظير خاص النوع فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض فإن أفراد الرجال كلهم سواء في الغرض. وزيد نظير خاص العين فإنه شخص معين لا يحتمل الشرك إلا بتعدد الأوضاع. یعنی جیسے انسان، مرد، زید
انسان خاص جنس کی نظیر ہے کیونکہ وہ ایسے بہت سے افراد پر محمول ہوتا ہے جن کی غرض الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے تحت مرد اور عورت ہیں، اور مرد کو پیدا کرنے کی غرض یہ ہے کہ وہ نبی ہو، امام ہو، حدود قصاص میں گواہی دینے والا ہو، اور جمعہ، عیدین اور ان جیسے دوسرے احکام کو قائم کرنے والا ہو، اور عورت کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ مرد کے لیے فراش ہو، بچہ جننے والی ہو اور گھریلو کاموں کا نظم و نسق کرنے والی ہو، اور رجل خاص نوع کی نظیر ہے اس لیے کہ وہ ایسے افراد پر محمول ہوتا ہے جن کی غرض ایک ہوتی ہے، کیونکہ مرد کے افراد سب کے سب غرض میں یکساں ہیں، اور زید خاص عین کی نظیر ہے کیونکہ وہ معین شخص ہے، شرکت کا احتمال نہیں رکھتا مگر تعدد اوضاع کے ساتھ۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پیچھے مصنف نے خاص کی تعریف کی اور اس کی 3 قسمیں بیان کیں، خاص جنس، خاص نوع اور خاص شخص، تو یہاں سے مصنف نے بتایا کہ تینوں قسمیں کی مثال یہ ہیں، یعنی تینوں قسمیں کی مثال دیتے ہوئے مصنف نے خاص جنس کی مثال میں انسان کو پیش کیا، نوع میں رجل کو اور شخص میں زید کو۔ پھر شارح نے اپنے انداز میں اس کو سمجھایا، چنانچہ فرمایا کہ انسان خاص جنس کی مثال ہے اس لیے کہ انسان ایسی کلی ہے جو مختلف بالاغراض بہت سے افراد پر محمول ہوتی ہے، چنانچہ انسان کے تحت مرد و عورت ہیں اور ہر ایک کی پیدائش کا مقصد جدا جدا ہے۔ مرد کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی ہو، امام ہو، حدود و قصاص میں شہادت دینے والا ہو، اور جمعہ، عیدین اور دوسرے احکام کو قائم و نافذ کرنے والا ہو، اور عورت کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ مرد کے لیے فراش اور دل بستگی کا سامان ہو، بچہ جننے والی ہو، اندرون خانہ کا نظم و نسق کرنے والی ہو، اور رجل خاص نوع کی مثال ہے کیونکہ رجل ایسی کلی ہے جو کثیرین متفقین بالاغراض پر محمول ہوتی ہے، چنانچہ مرد کے تمام افراد غرض میں مساوی اور برابر ہیں، لیکن اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آزاد مرد اور غلام کے احکام میں بہت بڑا تفاوت ہے، اسی طرح مجنوں اور غیر مجنوں کے درمیان تفاوت ہے، تو تمام مرد غرض میں مساوی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کلام مرد کے ان افراد میں ہے جن میں اہلیت معتبرہ پائی جائے، مطلقاً افراد میں ہمارا کلام نہیں ہے، اور اہلیت معتبرہ صرف آزاد اور عاقل مردوں میں پائی جاتی ہے، اور آزاد عاقل مرد غرض میں سب مساوی ہیں، ان کی غرض میں کوئی تفاوت نہیں، لہذا رجل کو خاص نوع کی مثال میں پیش کرنا درست ہوگا۔ زید خاص شخص کی مثال ہے کیونکہ زید ایک معین شخص ہے، ایک وجہ کے اعتبار سے شرکت کا احتمال نہیں رکھتا، ہاں متعدد وجہ کے اعتبار سے شرکت کا احتمال رکھتا ہے، اس طور پر کہ 2 شخصوں نے اپنے بچے کا نام زید رکھ دیا ہو۔